ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఇన్నల్ హమ్దలిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా రసూలిహిల్ అమీన్. అమ్మా బాద్. ఖాలల్లాహు తబారక వ తఆలా ఫీ కితాబిహిల్ మజీద్ వల్ ఫుర్ఖానిల్ హమీద్. అఊదు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీం. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. షహ్రు రమదాన్ అల్లదీ ఉన్జిల ఫీహిల్ ఖుర్ఆన్ హుదల్ లిన్నాసి వ బయ్యినాతిం మినల్ హుదా వల్ ఫుర్ఖాన్. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. تمام ہی سامعین کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید الفطر تمام عالم اسلام کے لیے ایک مذہبی تہوار کی حیثیت رکھتا ہے جو رمضان المبارک کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے. اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے جس میں مسلمان بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے. رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھنے کے بعد ایک مومن کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی اس نے پابندی کی اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کے سلسلے میں اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کے نتیجے میں شکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے. اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہونے لگتا ہے، چاند دیکھ کر کے شوال کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ پہلے شوال کو، جو اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 10واں مہینہ ہے، اس کے پہلے دن عید الفطر یعنی رمضان کی عید جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے وہ مناتے ہیں. ہر سال بڑی ہی عقیدت اور بڑے ہی جوش و خروش سے 1 شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں. عید اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، جشن، فرحت اور چہل پہل کے ہیں، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ توڑنا یا روزہ ختم کرنا. عید الفطر کے دن چونکہ 1 مہینے کے جو روزے ہیں ان روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو روزے اور عبادت رمضان یعنی رمضان میں جتنی ہم نے عبادتیں کی ہیں، جتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. لہٰذا اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے. اسے ہم رمضان کی عید بھی بولتے ہیں لیکن ایکچول اسے عید الفطر کہا جاتا ہے. پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں، ان کے لیے سال بھر میں 2 عیدیں یا 2 خوشیوں کے مواقع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. سب سے پہلا عید الفطر جس کو ہم ابھی منانے جا رہے ہیں، رمضان کی خوشی میں، روزوں کی خوشی میں یہ عید منائی جاتی ہے. اور ایک دوسری عید الاضحیٰ جو رمضان کی عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد آتی ہے، جسے قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں وہ عید منائی جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں بیان فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. قرآن کا انٹرو کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن کا تعارف کراتے ہوئے، اس کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہ قرآن ہدی للناس ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کا کام کرتی ہے. انسانوں کو زندگی کیسے گزارنا ہے یہ وہ طریقہ بتاتی ہے. ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس کا کام کرتی ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی واضح ترین دلیلیں ہیں. حق و باطل کے درمیان فرق کھول کر رکھنے والی یہ کتاب ہے. اب رمضان کے تعلق سے مزید اللہ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، لیکن گنجائش بھی رکھی ہے، ایکسکیوز بھی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے
تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ کر کے اپنی بیماری میں اضافہ کر لے. یا کوئی سفر پر ہے اور سفر میں اسے مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، تو ایسے دونوں کو ایکسکیوز دیا گیا ہے کہ جو بیمار ہے یا مریض ہے یا سفر پر ہے تو ان کے لیے کہا گیا فعدۃ من ایام اخر کہ تم دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد کو پوری کر لو. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کرنا، پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے. یہ عید کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. عید کیوں منانا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں رمضان بھر روزے رکھنے کی توفیق دی اور اس کو خوش کرنے کا ہم کو ایک موقع، ایک اپارچونٹی دی. اور دوسری بات یہ کہ تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. ایک مومن کے پاس یا ایک مسلمان کے پاس اللہ سے بڑی کوئی شخصیت، اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنی انا کو لے کر کے، اپنے ایگو کو لے کر کے یا اپنے کسی بھی فرد کو وہ بڑائی کا درجہ نہیں دیتا، بلکہ اس کے نزدیک اس دنیا میں سب سے بڑا، اس کائنات میں سب سے بڑا، اور اگر کسی کو بزرگی ہے، کسی کو گریٹنس حاصل ہے، تو ایک مومن کا، ایک مسلم کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو. اسی لیے مسلمان ہمیشہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ یعنی اللہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، بہت گریٹ ہے. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے ہم کو ہدایت بخشی، اس نے سیدھا راستہ ہم کو دکھایا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کے موقع پر کچھ سنتیں بھی بیان کی ہیں کہ اس عید کے موقع پر ایک مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ سنتیں ہیں. ان سنتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ نماز عید کے لیے جانے سے قبل غسل کرنا چاہیے، اچھے نہا دھو کر کے، پاک صاف ہو کر کے عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے. دوسری ایک سنت اور ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان کیا کہ عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ نہ کچھ کھا کر کے جانا چاہیے. اس لیے کہ رمضان بھر ہم کھاتے نہیں ہیں کھانا، اور دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں. عید الفطر کے دن نماز سے قبل کچھ نہ کچھ کھا کر کے جانا چاہیے. تیسری سنت عید کے دن کی یہ ہے کہ عید کے روز تکبیریں کہنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑائی کا مستحق نہیں ہے. یہ تکبیر بھی ہمیں کہتے رہنا چاہیے. ایک اور سنت اللہ کے رسول کی کہ عید کی مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا یا عید کی مبارکباد دیتے رہنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. ایک اور چیز جو اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ہے عید کے دن کہ اچھا لباس پہنے، نیا اگر میسر ہے تو نیا پہنے، اگر نیا نہیں ہے پرانے کپڑے ہی ہیں، گنجائش نہیں ہے نئے کپڑے لینے کی تو اچھے کپڑے نکال کر کے پہننا چاہیے. نماز عید کے لیے جانے میں، عیدگاہ تک جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے جانے میں راستہ بدلنے کی بھی بات کہی ہے کہ ایک راستے سے جائے اور ایک دوسرے راستے سے آئے. عام طور پر جو عید کے دن رسمیں منائی جاتی ہیں یا عید کے دن جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اس میں مسلمانوں کا آپس میں عید مبارک کہنا اور گرم جوشی سے ایک دوسرے سے نہ صرف ملنا بلکہ مرد حضرات کا آپس میں گلے ملنا، رشتہ داروں اور دوستوں کی آؤ بھگت کرنا بھی یہ ایک روٹین ٹریڈیشن ہے. اس کے علاوہ بڑے بوڑھے، بچے اور جوان سب نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں. صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے کچھ میٹھا یا کچھ کھجوریں کھا کر کے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہم نماز عید کے لیے جاتے ہیں. اس وجہ سے کھایا جاتا ہے کہ یہ روزہ نہیں ہونے کی علامت ہے. ایسے موقع پر ہمیں عید کی نماز جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی آہستہ سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے رہنا چاہیے. عید کی نماز کے موقع پر عید کے دن ایک اسپیچ بھی کی جاتی ہے. امام صاحب خطبہ دیتے ہیں. خطبہ عید میں بنی پوری انسانیت کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے، ان کی بھلائی اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے. ایسے موقع پر ہم بھی آگے بڑھ کر کے انڈیویجول بھی اور کلیکٹیولی بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے ساتھ بھلائی کرے، اللہ کی مدد مانگیں، ہم اللہ کے رحمت مانگیں. اس کے علاوہ عید الفطر کا جو خطبہ ہوتا ہے، عید الفطر کے خطبے میں عید سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں، عید سے متعلق جو احکامات ہیں ان کی بھی تفصیلات بتائی جاتی ہیں. اس کے بعد دعا ہوتی ہے. دعا میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کو کے سلسلے میں دعائیں کرتے ہیں اور دعا کی جب ختم ہوتی ہے تو پھر وہاں سے ہم اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر کے عید مبارک کہتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. گویا کہ شوال
کی پہلی تاریخ ہی کو ہم عید کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان کے اختتام کی ایک علامت کے طور پر اور عید روزوں کی کمپلیٹ ہونے کے حوالے سے ہم اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی جانب سے ہمارے لیے شکرانے کا ایک موقع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اسلام پر عمل کرنے اور عید الفطر کی خوشیاں منانے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా